یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے. یزید کے بعد لوگوں نے تخت پہ بٹھایا، 40 دن اس نے حکومت کی، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ نہ میں اس کرسی کے قابل ہوں، نہ میرا باپ قابل تھا. یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں، نہ میرا ابا قابل تھا، میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پایوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو. تلاش کر لو کوئی اپنا امیر، 40 دن کے اندر بندہ تلاش کر لو، میں اس قابل نہیں. تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں، یہ کیوں نہیں مانگتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی؟ آپ بات کو سمجھیں. اور کچھ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نادان ہیں، ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا، حکومت بن گئی تھی، یزید بیٹھ گیا تھا، معاذ اللہ. پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو، یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جسے گھٹی میرے. 1.25 درود پاک کی نیت کا طریقہ اور فائدے. الحمدللہ، میں نے ابھی تک لاکھوں لوگوں کو 1.25 درود پاک پڑھنے کی دعوت دی. انہوں نے پڑھا اور ان کی زندگیاں بدل گئی. نہ صرف زندگیاں بدلی بلکہ درود پاک ان کی زندگی کا حصہ بھی بن گیا. 1.25 درود پاک پڑھنے سے باطن کی، دل کی، روح کی صفائی ہوتی ہے. دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ دل و دماغ سے اتر جاتا ہے. کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جو مسائل حل نہیں بھی ہوتے تو ان کے حل ہونے کی امید نظر آنے لگتی ہے، راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی درود دل و روح میں اتر جاتا ہے. 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی دل و روح کی دنیا بدل جاتی ہیں. اس کے اعمال نامے میں بڑی چینجنگ آتی ہے، جس کے اثرات اس کی زندگی پر واضح نظر آنے لگتے ہیں. یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اسے کے اعمال نامہ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور سب سے مین بات، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے اعمال نامہ میں 12,50,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے 12,50,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس پر 12,50,000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے 12,50,000 درجہ بلند ہوتے ہیں. جب اتنی بڑی چینجنگ آتی ہے اعمال نامہ میں تو پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، کردار بھی بدل جاتے ہیں، معاملات بھی بدل جاتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے. سکون روئی روئی میں پھر جاتا ہے. یقین دل کی دنیا پر قابض ہو جاتا ہے. امید کی لازوال شمع روشن ہو